اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع ہے ایک پوئم جو کہ ہماری انگلش ٹیکسٹ کے پوئٹری سیکشن سے پوئم نمبر 5 جس کا ٹائٹل ہے سنو ڈراپس. دا آتھر آف دا پوئم از ٹیڈ ہیوگز. It is a short masterpiece in which the poet creates an atmosphere of a hard winter and uses images from nature to portray the toughness and brutality that a severe winter brings. The snowdrop is a white flowered plant. It gives bell-like flowers. It flowers when bitter winds are blowing and the ground is covered with snow. The poet here uses the snowdrop as a symbol of fierce winter. He presents nature as very cruel and heartless in this season. The poet briefly describes very briefly how a winter restricts the movements of many creatures, some of them almost to reach the point of death. They no longer skip and fly as they used to. تو یہ تھی اس پوئم کی انٹروڈکشن. جیسا کہ سردی کا موسم ہوتا ہے، اس موسم میں ہر ایک جاندار کی زندگی دشوار اور تکلیف دہ ہوتی ہے. شاعر سردی کے موسم کی منظر کشی کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ سردی میں قدرت بھیانک، خطرناک اور ظالم بن جاتی ہے. شاعر اس سماں کی بات کرتا ہے جہاں پر سردی قیامت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے. شاعر یہاں پر سنو ڈراپ یعنی گل مہتاب، سفید پھولوں والا ایک پودا ہوتا ہے جس پر پھول چاندنی رات میں ہی کھلتے ہیں. اس پر گھنٹی نما پھول لگتے ہیں. اس میں پھول تب لگتے ہیں جب سرد ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور زمین برف سے ڈھکی ہوتی ہے. کبھی کبھی پودے کو اپنا تنا 8 انچ موٹی برف میں سے بھی اوپر کی طرف دھکیلنا پڑتا ہے. شاعر یہاں گل مہتاب کو خوفناک سردی کی علامت کے طور پر استعمال کرتا ہے. وہ اس موسم میں قدرت کو بہت ہی بے رحم اور بے مہر پیش کرتا ہے. شاعر بہت مختصر طور پر ذکر کرتا ہے کہ کس طرح سرد موسم ان گنت جاندار چیزوں کی حرکتوں کو محدود کر دیتا ہے. ان میں سے کچھ تو لگ بھگ موت کے قریب پہنچ جاتی ہیں. سبھی جاندار اشیاء خصوصاً پرندے اب پہلے کی طرح ادھر ادھر پھندکنے اور اڑنے کے قابل نہیں رہتے ہیں اور اپنی جگہوں میں ہی محدود ہو کر رہ جاتے ہیں. یہ شاعر اس نظم میں یعنی ونٹر سیزن کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جو مختلف قسم کے مخلوقات خاص کر جانور ہیں، کس طرح سے ان کی زندگی اس موسم میں تکلیف دہ ہو جاتی ہے. اب ہم اس پوئم کو ریڈ کرتے ہیں. پوئم میں یہ ایک شارٹ پوئم ہے. اس میں کل 8 لائنز ہیں. پہلی لائن میں شاعر فرماتا ہے Now is the globe shrunk tight. Now is the globe shrunk tight. Round the mouse's dulled wintering heart. گلوب کا یہاں پر مطلب ہے ارتھ، مگر یہاں
نظم میں اس کا مطلب ہے یہاں سنو ڈراپ کا مطلب ہے. شاعر کا مطلب اس سے شاعر فرماتا ہے ناؤ از دا گلوب شرنک، یعنی اب تو سرد موسم ہے، برف کی طرح منجمد کرنے والی خوفناک سردی کی وجہ سے پوری زمین سکڑ کر ٹھوس ہو گئی محسوس ہوتی ہے. شاعر نے شاید گلوب لفظ کا استعمال گل مہتاب کے پھول کے لیے کیا ہے جس کا سر گول ہوتا ہے. سرد ترین موسم نے اس پھول کے سر کو بھی سخت بنا دیا ہے. شاعر نے یہاں پر گل مہتاب یعنی سنو ڈراپ کا لفظ یعنی استعمال کیا ہے، یعنی اس کی تشبیہ یہاں پر اس نے گل مہتاب سے دی ہے. یعنی گل مہتاب یعنی کیسا ہوتا ہے، یعنی اس کا سر گول ہوتا ہے، جو اس ٹھٹرتی سردی میں یعنی اس کا یہ گول سر ہے، اس پھول کا گول سر ہے، یہ سخت بن جاتا ہے. تو اس پہلی لائن میں شاعر اس سردی کے موسم کی منظر کشی کرتے ہوئے اس طرح سے یہ فرماتے ہیں راؤنڈ دا ماؤسز ڈل ونٹرنگ ہارٹ. اس کے آگے پھر شاعر فرماتا ہے کہ اس نے ایک اس کی نظر ایک چوہے پر پڑتی ہے اور اس کی دکھی حالت کی طرف دھیان دیتا ہے. خوفناک سردی نے اس بیچارے جانور کے دل کی دھڑکن کو دھیما کر دیا ہے. تو تیسری لائن میں ویزل اینڈ کرو ایز اف مولڈڈ ان براس. اس کے بعد یعنی ایک نیولا، ایک چھوٹا سا جانور نیولا ہوتا ہے اور کوے کی حالت کو بھی بہتر نہیں دیکھتا شاعر. خوفناک سردی کی وجہ سے وہ ایسے لگ رہے ہیں مانو وہ کسی پیتل کے سانچے میں ڈال کر رکھ گئے ہیں. مولڈڈ یعنی ڈلڈ ونٹرنگ ہارٹ یعنی ویزل اینڈ کرو ایز اف مولڈڈ ان براس، جیسے کہ ان کو یعنی کوے اور نیولے اور کوے کو پیتل کے ایک سانچے میں ڈال رکھا گیا ہے. وہ صرف ٹھٹرا دینے والی سردی نے ان کی حرکتوں کو بہت محدود کر کے رکھ دیا ہے. وہ کھلے آسمان کے نیچے مشکل سے ہی کوئی حرکت کر سکتے ہیں. موو تھرو این آؤٹر ڈارکنیس، یعنی وہ تو اب یعنی دن کے دوران باہر حرکت نہیں کر سکتے ہیں. وہ کھلے آسمان کے نیچے مشکل سے ہی کوئی حرکت کر سکتے ہیں. جو بھی اتنی سردی کی وجہ سے بیچارے جانور اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے ہیں. یعنی وہ تو صرف اندھیرے میں ہی ہوتے ہیں، اپنی حرکت کرتے ہیں، کیونکہ اب دن کے وقت بھی اندھیرا ہی بنا رہتا ہے، سورج مشکل سے ہی کبھی دکھائی دیتا ہے. اتنی سردی کی وجہ سے بیچارے جانور یعنی موو تھرو این آؤٹر ڈارکنیس ناٹ ان دیئر رائٹ مائنڈس. ناٹ ان یعنی وہ تو ہوش باختہ ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اتنی اس ٹھٹرتی ہوئی سردی میں. وہ سوچ نہیں پاتے کہ کیا کریں اور اپنے لیے پناہ کی جگہ کہاں ڈھونڈیں. وہ دوسرے جانداروں کو یعنی with the other deaths she too pursues her ends، یعنی وہ دوسرے جانوروں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور انہیں ڈر لگتا ہے کہ وہی بات کہیں ان کے ساتھ بھی نہ ہو جائے. اس کے بعد آخری دو لائنز میں پوائٹ یعنی ٹیڈ ہیوگز آگے فرماتے ہیں بروٹل ایز دا سٹارز آف دس منتھ ہر پیل ہیڈ ہیوی ایز میٹل. یعنی اب شاعر گل مہتاب کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی بات کرنے لگتا ہے. اس سے وہ ایک مادہ کے طور پر پیش کرتا ہے کیونکہ انتہائی سردی میں بھی اس میں پھول پیدا کرنے کی حیران کن صلاحیت ہوتی ہے.
گل مہتاب زندہ رہنے کی ایک بے مثال قوت کا مظاہرہ کرتا ہے. اتنی سردی کے باوجود بھی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنا جاری رکھتا ہے. یہ باری برف کے اندر سے بھی اپنے تنے کو اوپر دھکیلنے کی قوت رکھتا ہے. اس سردی کے ماحول میں یہ اتنا ہی ظالم لگ رہا ہے جتنا کہ اس مہینے کی ستارے. شاعر کے کہنے کا مقصد شاید یہ ہے کہ اس قدر شاید سردی کے ماحول میں گل مہتاب اور ستارے اپنی دلکشی اور خوبصورتی کھو بیٹھتے ہیں اور دیکھنے والے کے دل میں کوئی جذبہ پیدا نہیں کرتے. گل مہتاب اپنا سر نیچے لٹکائے ہوئے ہیں، مانو یہ پیتل جیسی کسی باری دھات کا بنا ہو. اس طرح شاعر سرد موسم میں قدرت کی بے رحمی اور بے رخی کا منظر پیش کرتا ہے. تو یہ تھی ان لائنز کی ایکسپلینیشن. تو یہاں پر ان لائنز میں سے کچھ جو الفاظ ہیں، ایکسپریشنز ہیں، ان کی میننگس یہاں پر میں نے لکھی ہیں. گلوب، جیسا کہ میں نے پہلے پتا، گلوب کا مطلب ہے یہاں، گلوب کی میننگ ہے ارتھ، زمین، مگر یہاں پر اس نظم میں اس کا مطلب ہے سنو ڈراپ. اسی طرح سے دوسری لائن میں ڈلل ونٹرنگ ہاٹ، یعنی سیویئر ونٹر ہیز ریڈیوسڈ دا فنکشننگ آف ہارٹ، یعنی جیسے کہ جو دھڑکن تھی چوہے کی دھڑکن، یہاں پر جب اس کی نظر چوہے پر پڑتی ہے شاعر کی، ڈلر ونٹرنگ ہارٹ، تو اس کی فنکشننگ، دل کی جو حرکت ہے وہ اس ٹھٹھتی ہوئی سردی سے یعنی دھیمی پڑتی ہیں. اسی کا مطلب ہے یہاں پر سیویئر ونٹر ہیز ریڈیوسڈ دا فنکشننگ آف ہارٹ آف دس ماؤس. تو اسی طرح سے تیسری لائن میں یہاں پر ویزل، یعنی ویزل ایک سمال میمل وتھ ریڈش براؤن فر اینڈ لانگ باڈی، ایک چھوٹا جانور ہوتا ہے نیولا، جو اکثر مچھلی کھاتا ہے، مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، مچھلی کھانے والا جانور ہوتا ہے. تو اس کے بعد تیسری لائن میں یہاں پر مولڈڈ ان براس، مولڈڈ ان براس کا مطلب ہے فروزن سٹلنس آف کریچرس کمپیئر ٹو براس، یعنی جیسے کہ ان کریچرس کو پیتل کے سانچے میں ڈال رکھا گیا ہے. تو یہاں پر اس کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے مولڈڈ ان براس، فروزن سٹلنس آف کریچرس کمپیئر ٹو براس. ادر ڈیتھس کا مطلب ہے سیویئر ونٹر، یعنی یہ چھٹی لائن میں ہے اس کا یہ ورڈ ادر ڈیتھس. اس کی میننگ ہے سیویئر ونٹر کولڈ وچ از دا کاز آف ڈیتھ، یعنی دوسری جاندار چیزوں کی موت. یعنی جس طرح سے یہ جانور جن کا ذکر شاعر نے اس نظم میں کیا ہے، ویزل کا، کرو کا، ماؤس کا، تو یہ جب دوسرے جانوروں کو مرتے دیکھتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کا حال بھی ایسا نہ ہو جائے. تو اس کے لیے ادر ڈیتھس یعنی سیویئر ونٹر کولڈ وچ از دا کاز آف ڈیتھ کا یہاں اس ایکسپریشن کا استعمال ہوا ہے. تو اب ایویلیویشن کے لیے، اسائنمنٹ کے لیے یہاں پر گیو دا سجیشنز فار دا فالوئنگ ایکسپریشنز یوزڈ بائی دا پوئٹ. یہاں پر جو ایکسپریشنز جو اوپر میں نے آپ کو بتائی ہے، ان کو آپ کو سجیشنز یہاں پر میننگس لکھنی ہے. یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے. گلوب، ڈلر ونٹرنگ ہارٹ، مولڈڈ ان براس، ادر ڈیتھس. تو سامنے ان کی میننگ لکھنی ہے ٹو سجیسٹ دیٹ. تو دوسرا یہاں پر اسائنمنٹ کے لیے دوسرا کوشچن ہے بلو از دا سمری آف دا پوئم، کمپلیٹ اٹ بائی رائٹنگ مسنگ ورڈس فریزز. تو یہاں پر اس پوئم کی سمری ہے نیچے، یعنی اس کا مختصر سا خلاصہ. تو یہاں پر اس سمری میں کچھ مسنگ ورڈس ہیں جن کو آپ کو پورا یعنی لکھنا ہے اس میں ان گیپس میں. تو سمری ایسے ہیں: دا سنو ڈراپ از اے وائٹ فلاورڈ پلانٹ، اٹ گیوز بیل لائک ڈیش ڈیش. تو جیسا کہ اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کیا بیل لائک کیا دیتے ہیں سنو ڈراپ،
یہ کیا ہے سنو ڈراپ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ایک کیا ہے سنو ڈراپ کا مطلب بھی یہاں پر ہے یہ ایک وائٹ فلاورڈ پلانٹ ہے. تو یہ کیا دیتا ہے؟ تو اس میں یہاں لکھتا ہے اٹ فلاورس وین ڈیش ڈیش ونڈس آر بلوئنگ اینڈ دا گراؤنڈ از ڈیش ڈیش وتھ سنو. تو یہ پھول تبھی دیتا ہے جب کیا ہوتی ہیں، جب ونڈس یعنی ہوائیں، کس قسم کی ہوائیں، جو بلو یعنی چلتی ہیں، اور پورا گراؤنڈ جو ڈیش ڈیش وتھ سنو یعنی پورا جو زمین کی تہ ہوتی ہیں وہ کس چیز سے یعنی کس چیز سے بری پڑی ہوتی ہیں. تو یہاں پر آپ کو اس ورڈ کو لکھنا ہے. سم ٹائمز دا پلانٹ ہیز ٹو push its stem through dash dash inches of snow. The poet here uses the snowdrop as a symbol of fierce winter. The poet dash dash nature as very cruel and heartless in this season. The poet also describes very briefly how bitter how winter restricts the dash dash of many creatures. تو اس طرح سے یہ جو سمری ہیں اس میں گیپس فل کرنے ہیں، جو کہ آلریڈی آپ کو یہاں اوپر میں نے اس انٹروڈکشن میں اس میں یہ میں نے بتایا ہے آپ کو. تو اس کی ایکسپلینیشن بھی اگر آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو یہ بھرنا مشکل نہیں ہوگا. تو باقی آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم انشاءاللہ سنیچر وارز کو آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. باقی وسلام.